بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 137 سے آج ہم کو شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح سے خوشنما بنا دیا، یعنی اٹریکٹیو بنا دیا، من المشرکین، مشرکوں کے لیے۔ کس چیز کو اٹریکٹیو بنا دیا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنے کو۔ کس نے؟ شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، یعنی وہ کہ جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، انہوں نے ان کے اولاد کے خود قتل کرنے کے عمل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو برباد کر ڈالیں۔ ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ یہ سورہ انعام کا اب وہ آخری حصہ آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کو ان کے مشرکانہ طور طریقوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اختیار کیا، اور اللہ دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ وہ اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کی کتاب کو مانیں اور اپنے غلط نظریات کو، اپنے بدعات کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی ان بدعتوں کو، ان غلط دینی رویوں کو، ان میں سے بعض کو بیان فرما رہے ہیں۔ انہی میں ایک بہت ہی گھناؤنا جرم جو وہ دین کے نام پر کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اپنے شریکوں کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ عمل ان کو خوشنما لگنے لگا۔ کیوں کرتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے معبود تھے، جن کے بارے میں تصور تھا کہ یہ بڑے خوفناک ہیں، بھوت ہیں، ان کے جو مجاور ہوتے وہ ان کو خوف دلانے کے لیے ان کو یہ باتیں کہتے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ ان کو خواب آتے ہوں، اس کا بھی امکان ہے کہ ان کے مجاور کہتے ہوں کہ ہمیں یہ باقاعدہ میسج پہنچا ہے، تم بچو گے نہیں۔ تو جب آدمی حماقت میں مبتلا ہوتا ہے اور آدمی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا اور کسی کی اتنی زیادہ روب اور عقیدت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس حد تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ آدمی یہ بھی کر سکتا ہے کہ خود اپنی اولاد کو وہ اپنے ہاتھوں سے مار دے۔ بیٹیوں کو تو قتل کرتے تھے، تو بیٹوں کو بھی قتل؟ ہاں، سب کرتے تھے، یعنی بیٹیوں کا الگ ہے۔ بیٹیوں کا جو قتل کرنا تھا وہ تو دو پہلوؤں سے ہوا کرتا تھا۔ ایک تو کھلائیں پلائیں گے کہاں، بیٹے تو چلو کچھ کام کاج کر لیں گے، اور دوسرا ایک حد سے آگے بڑھی ہوئی بیجا غیرت کہ ان کو کسی اور گھر میں بھیجنا ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بعض اوقات ان کے لیے کسی چھوٹے قبیلے، دوسرے خاندان میں بھیجنا اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہاں تو اصل میں سوشل پرابلمز نہیں ہیں، یہ مذہبی پرابلم ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو اس کے نتیجے میں لیردوہم، اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ ان کو برباد کر ڈالتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بربادی ہے، اور کیا ہے کہ انسان خود اپنی اولاد کو قتل کرے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور وہ اس لیے کرتے، یعنی یہ سب کچھ جو ہوتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا
کہ ان کے اوپر ان کا دین مشتبہ ہو جاتا. کون سا دین؟ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ دین ان کے لیے مشتبہ ہو جاتا، اصل دین ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اور یہ جھوٹ موٹ کا دین، یہ بیکار دین، یہ گمراہی اور تباہی میں مبتلا کرنے والا دین، یہ ان کو زیادہ پسند آنے لگتا. میں چائے کا سپ لے رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ایک ریچول ہے جو میں کہتا ہوں کہ یہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ یہ نہ کرتے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اتنا گھناؤنا جرم، یہ آخر اللہ نے اجازت کیوں دی؟ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے. یعنی اللہ نے ان کو یہ کرنے دیا. فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ یہ افطرا کر رہے ہیں، جو کچھ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں اللہ پر. اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو ایک امتحان بنایا ہے. یہ امتحان اسی وقت ہو سکتا تھا جب لوگوں کو اس میں آزادی ملتی. جب اس میں آزادی ملی تو پھر آزادی کا غلط استعمال بھی ہوگا. یعنی آپ کو اگر تو پابند کر دیا جائے کہ آپ نے سارے اچھے کام کرنے ہیں اور کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، تو اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا کہ میں امتحان میں نہیں ڈال رہا ہوں، میں لوگوں کو اچھا عمل کروا رہا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جیسے اسکولوں میں آپ کرتے ہیں نا کہ بچوں کو باقاعدہ پابند کر دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے. جب کوئی آئے گا مہمان، تم نے سب نے کہنا ہے السلام علیکم، ویلکم. ابھی کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ آپ خوشی سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک ڈرامہ ہوتا ہے. تو آدمی اصل میں تو وہ ہوتا ہے جو خود سے کرتا ہے، جس میں اس کی آمادگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو عقل دی، اس نے لوگوں کو شعور احساس دیا، ماحول میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ مشہور کر دی، عام کر دی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے، تو اس میں پریشان نہ ہو. یہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی یہ بات کہی گئی کہ لوگ بعض اوقات سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ گڑبڑ کیوں ہو رہی ہے. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سینسٹیو ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایک حد تک اللہ کی اسکیم کو سمجھ لیں. اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں امتحان میں ڈالا ہے. اگر امتحان میں ڈالا ہے تو ان کو آزادی دینا ضروری تھا. اس آزادی کا یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ کچھ لوگ اس کو صحیح استعمال کریں گے، کچھ لوگ غلط استعمال کریں گے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی آزادی کو غلط استعمال کر رہا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ چھوڑیں آپ ان کو، اور جو کچھ وہ افطرا کر رہے ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. یعنی سمجھائیں، دعا کریں، اپنی کوشش کریں، مگر وہ بضد ہے، چھوڑیں ان کے. اور جو کچھ وہ افطرا کر رہے ہیں، افطرا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی دین میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے. اللہ کا دین ہے جو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اللہ کا دین کون بتاتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں. تو جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی واضح ثبوت دلیل نہیں ہے اور آپ سنی سنائی بات سارے کہہ رہے ہیں جی ایسا ہی ہوتا ہے، ابا جان نے یہ کہا تھا، میں نے نانا کو یہ کہتے سنا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اگر اس طرح کی باتوں پر کچھ لوگ چل رہے ہیں اور حماقت آمیز چیزوں کو وہ دین کا نام دے رہے ہیں، اب چھوڑیں ان کو.
اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی اب یہ مزید ان کی کچھ بدعتیں ہیں، مزید دین کے نام پر ایک افتراء ہے جس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، حاذہ انعام و حرث، یہ ہیں چوپائے اور یہ ہے کھیتی، حجر جو ممنوع ہے، ناجائز ہے. لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم، ان کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان کے کہ جو ہم چاہیں گے جن کو کھلانا، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق. یعنی ان کے یہ جو لیڈرز تھے قریش کے، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حرام ہے سوائے ان کے لیے کہ جن کو ہم اجازت دیں گے. اس کے بعد وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ ایسے چوپائے کہ جن کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ اور چوپائے لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، افتراء علیہ، محض اللہ پر افطرا کر کے، جھوٹ باندھ کر. تو یہ طرح طرح کے انہوں نے دین کے نام پر کام کیا. ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو وہ کرے گا، یہ فلاں دن ہوگا. ابھی مجھ سے کل ایک بڑی سمجھدار ایک فیملی نے پوچھا کہ وہ ایک رشتہ آ رہا ہے ہمارے یہاں بیٹی کا، مگر سفر کا مہینہ ہے. میں نے کہا میں کی کروں، مطلب واٹ از دس. لیکن ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے یار، کہ گھر میں رشتے وغیرہ ہیں اور ایک آپ نے مہینہ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو کس نے کیا ہے؟ یا تو اللہ نے کیا، اللہ کے پیغمبر نے کیا، یا پھر آپ نے کیا، کسی نے کیا. یہ کون صاحب ہیں؟ تو یہ ہو جاتا ہے دین کے نام پر. فرمایا کہ یہ سب جھوٹ باندھا گیا ہے اس پر. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب وہ ان سے بدلہ لے گا جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو وہ افتراء کر رہے ہیں. کوئی معمولی بات ہے کہ خدا کے دین کے نام پر اس طرح کی فضول باتیں مشہور کر دی جائیں اور لوگ اس کے پابند ہو جائیں؟ لوگوں کو شوق ہوتا ہے. لوگ اپنے آپ کو، آپ جانیے کہ یہ سیاسی پاور کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. جو مذہبی طاقت ہوتی ہے، لوگ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں. تو یہ صرف اللہ کا رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنے احکام کے ذریعے سے حکمرانی کرے، وہ اس کی عبادت کریں. باقی سب لوگ اس کے دین کے خادم ہیں، اس کو بتانے والے ہیں. لوگوں کے اندر بھی ایک درجے کی حماقت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہمی ہو جاتے ہیں. فرمایا وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور انہوں نے کہا کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہیں، یعنی ماداؤں کے، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے. جب تک کہ ان لوگوں کی شریعت سازی میں اس طرح کی پیچیدگیاں نہ آئیں نا، تو مزہ بھی نہیں آتا کہ دیکھو وہ والا حصہ ناجائز ہے اور وہ والا جائز ہے. اور میں دیکھا لوگ بھی بہت دلچسپی لیتے ہیں کہ ذرا دسو صحیح ہنڈ کی کرنا ہے، کہ ادھر کرنا ہے کہ ادھر کرنا ہے. بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ یوں اس کی باریکیاں بیان کرتے کہ یہ جو اب ہے نا اس کے پیٹ میں بچہ، یہ جو بچہ ہے یہ مردوں کے لیے تو جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز نہیں. ہاں البتہ وَإِن یکن میتتن، اگر وہ ہو مردار، یعنی وہ مرا ہوا پایا جائے، فہم فیہ شرکا، پھر دونوں شریک ہو سکتے ہیں. کہتے بہت اس میں حکمت ہے. واقعی آدمی یہی کہتا ہے کہ یار یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل بیوقوف لوگ ہیں، ہم نے تو دین پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ بہت باریکیاں جانتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں. فرمایا کہ سیجزیہم وصفہم، ان قریب وہ ان کی ان باتوں پہ انہیں سزا دے گا. انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. حکمت والا ہے اس لیے وہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے،
وہ جانتا ہے کہ اس وقت کوئی ان کو جلدی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس لیے جب موقع آئے گا تو وہ پورا ان کا کیا جو بھی کرایا ہے کچا چٹھا اس سامنے پیش کر دے گا اور ان سے حساب لے گا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان میں مبتلا کر دیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہن، حماقت کرتے ہوئے، بے وقوفی کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے۔ کون سا علم؟ دین کا علم۔ دین کا علم خدا کا حکم ہوتا ہے، خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا حماقت کرتے ہوئے بغیر کسی علم کے، وحرموا، اور حرام ٹھہرایا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے۔ قد ضلوا، وہ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہیں رہے، وہ ہدایت پر نہیں رہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو گمراہی میں کہ دور کے راستے کو اختیار کر لیا۔ اب فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ وَمَعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے باغات، معروشات وغیرہ معروشات، وہ ایسے ہیں کہ ان میں کچھ بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، یعنی کچھ ہیں کہ جو انگور کی طرح کے ہیں کہ جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں، کچھ ہیں کہ جو تربوز کی طرح کے، خربوزوں کی طرح کے ہیں کہ جو زمین پر ہوتے ہیں۔ یہ بات اب نئی بات جو کی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کچھ تم کھاتے ہو، چاہے چوپائے ہوں، چاہے پھل اناج ہو، یہ ان کے شریکوں نے نہیں بلکہ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کی یہ نعمتیں کیسے استعمال کی جائیں، اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کسی اور کا اس میں کیا اختیار ہے، کوئی اور اس میں کیا اپنی طرف سے فیصلہ حکم سنا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جو بیلوں پر ہوتے ہیں چڑھے ہوئے، اور ایسے بھی ہیں کہ جو نہیں ہوتے بیلوں پر، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور اس نے پیدا کیے اسی طرح سے کھجور بھی اور کھیتیاں بھی، مختلفاً اکلوہ، جن کے ذائقے، جن کے پھل طرح طرح کے ہوتے ہیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے رب کی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں یہ سب کچھ عنایت فرمایا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور تم ہو کہ اس سب کو چھوڑ کر تم ان شریکوں کے نام پر، ان کی ہدایات کو سن کر تم ان کے بارے میں رویہ اختیار کرتے ہو۔ کتنی ناانصافی ہے، کتنی ناشکری ہے۔ وہ یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور تمہارے اندر جو اس نے ٹیسٹ رکھا ہے، ذوق رکھا ہے، اس کی تسکین کے لیے۔ یہ اس نے جو کیا، آپ دیکھو بیلوں پر بھی چڑھے ہوتے ہیں، زمین پر بھی ہوتے ہیں، اور پھر درختوں پر بھی اگتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں، الگ الگ بھی ہوتے ہیں، ذائقے فرق بھی ہوتے ہیں، ایک ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل میں سے، یعنی جو پیداوار ہے اس کی، اس میں سے کھاؤ۔ اذا اثمرا، جب وہ پھلے، وآتوا حقہ یوم حصادی، اور اس کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے دن۔
جب ان پھلوں کو تم کاٹو، ان فصلوں کو، تو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم غور کرو کہ اگر تو مقصد صرف اتنا ہی ہوتا کہ تمہیں زندہ رکھنا ہے، تو وہ زندگی کی غرض سے تمہاری ضرورتوں کے مطابق کچھ تمہیں دے دیتا، ڈل سا، بورنگ سا، جس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس نے نہ صرف یہ کیا کہ تمہارے اندر ضرورتیں رکھی، اور ان ضرورتوں کو اس نے ان پھلوں سے، ان فصلوں سے پورا کیا، بلکہ تمہارے اندر ذائقے کے لیے ایک خواہش بھی رکھی، ٹیسٹ رکھے، اور ان کو کتنے متنوع مختلف انداز میں ان ضرورتوں کو اس نے پورا کیا، کیٹر کیا۔ ڈائیورس قسم کی اس نے چیزیں بنائیں کھانے پینے کے لیے کہ تم ان کو کھاؤ، ان کو پیو، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کے راستے میں تم خرچ کرو اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تم نے کیا کیا؟ تم اوروں کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کو راضی کرنے کے لیے غیر اللہ کو اپنی طرف سے تم نے شریعت ایجاد کر لی، اور اس کے چکر میں پڑ کر تم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ تو ادا کرو تم اس کا حق اس کے کٹنے کے دن۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تم فصل کاٹو تو اس کے لیے الگ کر دو۔ یہی وہ زکوٰۃ ہے کہ جو اس پر، فصل پر ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ہم کو مال پر زکوٰۃ دینی ہے، اپنی سیونگز پر الگ سے اور پیداوار پر الگ سے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب فصل کاٹو تو ایک حصہ 5% اگر تم محنت کر رہے ہو اور تم پانی فراہم کرنے کے لیے خرچ بھی کر رہے ہو، 10% اگر تم صرف محنت کر رہے ہو یا صرف تم نے پانی فراہم کیا ہے، لیکن وہ جو بھی ہے اس کو جس دن کاٹو اس دن الگ کر دو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ پیداوار ہے تو پیداوار کی اب جو بھی شکلیں اب ہوں گی ان کو اسی پر قیاس کر کے اس میں بھی یہی حکم مانا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ کی عنایات کی ریکگنیشن ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ سب کچھ اس نے دیا ہے۔ حق تو وہ یہ رکھتا تھا کہ سب کچھ ہم سے لے لیتا، مہربانی اس کی یہ ہے کہ وہ ایک بڑا حصہ ہمارے ہی حوالے کرتا ہے، لیکن ایک حصہ وہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ اس کا حق ہے، اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو وہ جو حق مانگتا ہے، اصل میں وہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ وہ اسی کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، وہ اسی کے دین کی خاطر خرچ کرنا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا، فرمایا کہ ولا تسرفو، اور دیکھو تم حد سے آگے مت بڑھو، یعنی مال کو بے جا خرچ نہ کرو، اللے تللے مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے معاملے میں جو انسان کا طریقہ رویہ ہونا چاہیے، اس میں ایک میانہ روی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے مال کو خود اپنا مال سمجھو گے اور اس کو خرچ کرو گے جیسے جی میں آئے گا، فضول عیاشیوں پر، تو پھر تمہارے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے اس کا کم سے کم معیار تو بیان کر دیا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ جو لازم ہے آپ پر اسے ادا کرنا ہے، جو بائی دا وے کم نہیں ہے، وہ اگر اس کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ ایک مناسب ایک رقم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور بھی خرچ کرو لوگوں کی ضرورتوں پر، جہاں جہاں تمہیں اس کا علم ہو،
اور فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ جب تم فضول خرچی کرو گے تو تمہارے پاس نہ خرچ کرنے کا جذبہ رہے گا اور نہ خرچ کرنے کے لیے مال رہے گا۔ تو فرمایا انہ لا یحب المسرفین، وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں وہ چوپائے بھی ہیں کہ جو حمولتاً، جو بوجھ اٹھاتے ہیں، سواری کرتے ہیں جن پہ کی جاتی ہے اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وفرشا، اور وہ بھی ہیں کہ جو زمین میں لگے گئے، یعنی پست قد کے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جیسے اونٹ ہے، جیسے گھوڑے ہیں، جیسے گدھے خچر ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جیسے بھیڑ بکریاں، پست قد کے ہیں، کچھ دراز قد کے ہیں۔ یہ اصل میں اسی کے مقابلے میں بیان کیا جو ابھی پیچھے بیان کیا گیا کہ اللہ نے وہ پھل بھی دیے ہیں کہ جو بیلوں پر چڑھے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ جو زمین پہ ہوتے ہیں، وہ بھی ہے کہ جو درختوں پر ہوتے ہیں۔ یہ بتانا کیوں مقصود ہے؟ یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ دیکھو میری دنیا کو میں نے کتنی حسین بنائی، دیکھو میں نے تمہارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں، کیسی فرق ہیں، ان کے اندر کتنی تنوع ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ گھٹیا حرکت مت کرو کہ اوروں کے نام پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر تم ان کو خرچ کرنا شروع کر دو، میرے اوپر جھوٹ باندھ دے۔ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، میں تو تمہیں صاف صاف سیدھا واضح تمہیں اپنے دین کا حکم بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو استعمال کرو اور میرے راستے میں خرچ کرو، جو زکوٰۃ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ فرمایا کہ چوپایوں میں بھی وہ بھی ہیں کہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو پست قد کے ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن، ایسا دشمن کہ جس نے دشمنی کا اعلان کیا ہوا۔ مگر یہ کھلا دشمن ہونے کے باوجود یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ ہے چھپا ہوا، یعنی اس کی دشمنی کھلی ہے، اس کا اعلان بہت واضح ہے، لیکن وہ وار کرتا ہے اندر داخل ہو کر، ہمارے اپنے خون میں دوڑ کے، ہمارے خیالات میں شامل ہو کے، ہمارے ذہن میں، ہماری نفسیات میں، ہماری طبیعت میں وہ ایسے شامل ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو ہمارے لیے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے۔ تو تم جانتے ہو کہ وہ شیطان ہے، تو اس شیطان کے ان حملوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارا دشمن ہے، تمہیں برباد کر کے رہے گا اگر تم نے اس کی بات مانی۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے اپنے شریکوں کی ایک شریعت بدعت کی صورت میں انٹروڈیوس کی ہوئی ہے، کدھر سے آئی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ گویا کہ آپ دیکھیں آگے بڑھ کر جس کو کہتے ہیں نا حجت کو تمام کر رہے ہیں۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا، ذرا اس کی تفصیل مجھے سمجھاؤ۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین، 2 بھیڑ کی قسمیں، ومن الماعز اثنین، اور 2 بکری کی قسمیں، یعنی بھیڑ ہے نر مادہ، بکری ہے نر مادہ، یہ ہو گئے 4۔ قل آذکرین، ان سے پوچھو کہ کیا ان کے نر
حرما اس نے حرام کیے، امل انثیین یا ان کی مادائیں اس نے حرام کی، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا پھر جو مادنیوں کے پیٹ میں ہے اس کو اس نے حرام کیا۔ یعنی یہ تم کدھر سے بات کر رہے ہو؟ یہ میں نے یہ چوپائے بنائے ہیں، یہ بکری، یہ بھیڑ، ان کے نر، ان کے مادائیں، ان میں سے کس کو میں نے حرام کیا؟ فرمایا کہ نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کی بنیاد پر، یعنی کوئی سند لاؤ، کوئی پروف لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دین کا معاملہ، دین کے نام پر کوئی دعویٰ کرنا، یہ کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ فلاں چیز ناجائز ہے، اب فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ نہیں، آپ بتائیں، آپ کلیریفائی کریں کہ کہاں بیان ہوا ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح سے 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے میں سے، یعنی ان کا بھی، اونٹ کا بھی نر مادہ اور گائے کا بھی نر مادہ۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادائیں حرام کی ہیں، یا مادہ یا اس کے بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو ان کے ارحام میں ہے۔ کس چیز کو حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، یا یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی۔ تم جب اتنے اعتماد سے یہ بات کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہے، کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، لیضل الناس بغیر علم، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر کسی علم کے۔ یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کے دین کا نام لے کر اللہ کے قول، اس کے فیصلے کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اصل میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، انہیں وہ ہدایت نہیں دیتا، انہیں وہ صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی دین کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بیوقوف بن کے یہ کہے کہ جی یہ مجھے فلاں نے کہا ہے اور یہ ہمارے ہاں روایت چلی آ رہی ہے، ہم یوں ہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ یعنی چلے آپ بچے تھے، آپ کو ابھی شعور احساس نہیں تھا، آپ سنی سنائی باتوں پر آپ آگے چلتے تھے، لیکن جب آپ بڑے ہو گئے، آپ کو شعور حاصل ہو گیا، آپ کو مختلف سورسز سے حقیقت معلوم کرنے کے بارے میں آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، اس کے بعد آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مکے والوں کے اوپر آخری حد کی اتمام حجت کر دی کہ یہ فرمایا کہ مجھ پر یہ واضح کرو، یہ سب سوال پوچھے جائیں گے۔ خدا کے دین کے بارے میں گفتگو کرنا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے جو چاہا دل میں آیا آپ نے اس کو بیان کر دیا اور اپنی مذہبی چودراہٹ، اپنی لوگوں کے اوپر اپنا روب جھاڑا اور ان کو پابند کر دیا بعض چیزوں کا، کیونکہ یہ لوگوں کو ہوتا ہے ایک شوق کہ دوسرے لوگوں کو پابند کیا جائے اور وہ پھر نظر آئیں کہ وہ ایک خاص قسم کی پابندی میں جکڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خدا نے حکم دیا ہے سر آنکھوں پر، مگر وہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں حکم دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو بس
یہ چیزیں ہیں کہ جو بیان کی ہیں، ان میں سے کہاں ہے کہ جو میں میری طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اجد فیما اوحی الیہ محرما، میں تو نہیں پاتا اس میں کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے کوئی چیز حرام، علی طاعم یطعمہ، اس پر کھانے والے پر کہ جس کو وہ کھا سکے، جس کا کھانا اس کے لیے جائز ہو، الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ جو مردار ہے، او دمن، یا خون، مسفوحن، وہ خون کے جو بہایا ہوا ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی جانور کو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دی۔ میں نے تو صرف یہی چیزیں حرام کی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے ایک تفصیل اپنے ہاں طے کر لی ہے، اس کا میرے ہاں، میرے دین، میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو بتا دو کہ میں نے تو جو وہی مجھ پر کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام نہیں پائی کھانے والوں کے لیے کہ وہ کھائیں، سوائے ان 4 چیزوں کے۔ ان 4 چیزوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ 4 ہی چیزیں ناجائز ہیں، نہیں، یہ 4 چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اور چیزیں کیا ناجائز ہوتی ہیں؟ آپ کی شریعت سے پہلے آپ کی فطرت میں بہت ساری چیزیں ناجائز ہیں، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ شریعت نے تو آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جب کوئی مرے گا تو اس کا مال وراثت کا کیسے تقسیم ہو، لیکن یہ بات کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ شریعت نے نہیں بتایا، یہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کو تو اللہ نے آپ کو اگر کہیں کہا ہے تو ریمائنڈ کرایا ہے۔ سو اصل میں دین کیا ہے؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک وہ کہ جو ہر انسان کے اندر پہلے سے اس کی فطرت میں موجود ہے، اس فطرت میں موجود دین میں بعض چیزیں انسان کے لیے مشتبہ ہو جاتی ہیں، ان کلیئر ہو جاتی ہیں، شریعت آ کر ان ان کلیئر چیزوں کو کلیریفائی کر دیتی ہے، اللہ کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ ورنہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں تو آئیں کتا کھاتے ہیں، نہیں، کتا تو ویسے ہی حرام، اس کو تو کھانا ویسے ہی کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا، وہ تو پیدائشی طور پر ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو قرآن میں اور جگہوں پر بھی بیان کیا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں انسان کو اشتباہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ مرغی ہم لائے اور ہم نے اس کو ذبح کرنا تھا، مگر اسے کوئی بیماری پڑی لگی اور وہ مر گئی، تو اب اس کو کھا سکتے ہیں، ہے تو جائز چیز نا، کتا تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نہیں کھا سکتا، یہ مردار ہے، یعنی مردار آپ نہیں کھا سکتے۔ کون سا؟ کتے والا نہیں، بھیڑ بکری والا، مرغی والا۔ سو جو جانور آپ کے لیے آپ کی فطرت میں جائز ہے اس کا مردار ناجائز ہے۔ اسی طرح سے حلال جانور کا خون کیا آپ الگ سے لے سکتے ہیں؟ نہیں، جو بہتا ہوا خون ہے وہ بھی درندگی ہے، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ اسی طرح سے سور کا گوشت، سور میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سور میں ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سور گھٹیا ترین بدترین جانور ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات ہم جوش میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پروف کرنے کے لیے ہم اس کو اور زیادہ فصاحت و بلاغت سے بیان کریں۔ سور بیچارہ ایک درمیان کا جانور ہے، میں بیچارہ کہہ رہا ہوں تو آپ اس پہ غصہ نہ کریں، مجھے اس سے ہمدردی ہے، وہ درمیان کا جانور ہے،
یعنی وہ نہ شیر چیتے کی طرح درندہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں وہ ناجائز ہے، لیکن بھیڑ بکری کی طرح پاک پاک بھی نہیں ہے۔ اپنی استعمال میں کیٹیگری میں کچھ بھیڑ بکری کی طرح ہے۔ آپ مسلمان ممالک کے علاوہ کہیں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو ایسے ہی رکھتے ہیں، کھیتوں میں لے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بھیڑ بکری اور یہ۔ اس کے بارے میں چنانچہ کنفیوژن ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے، کنفیوژن کیوں ہوا کہ ہے اگرچہ کہ بظاہر بھیڑ بکری کی طرح مگر کھاتا گوشت ہے، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ حرام۔ یہ اصل میں سور کے، خنزیر کے قرآن مجید میں ذکر کی وجہ ہے، نہ کہ یہ دنیا کا بدترین جانور ہے اور اس کا نام لے کر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ گوشت کھاتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو کھاتے ہیں وہ حرام ہے، جو پرندے گوشت کھاتے ہیں وہ حرام ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو شریعت کی ضرورت نہیں۔ یہودی ہے نا، ان کے ہاں بھی سور حرام، ان کے ہاں بھی سوری یہ سب حرام ہیں چیزیں جن میں سور شامل ہیں، جیسے ہماری شریعت میں۔ جب مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو تورات کی شریعت کی پابندی کر رہا ہوں اور اسی کی تلقین کرتا ہوں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو سینٹ پال کے زیر اثر مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا، مسیحی رکھ لیا، اور یہ ظاہر عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، اور یہ بھی طے کیا کہ جو موسوی شریعت ہے وہ اس کے پابند نہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے دسترخوان میں نہ کتا آیا نہ بلی آئی، سور آ گیا، اس لیے کہ سور کی حرمت شریعت بتائے گی، انسان کی عقل فطرت نہیں بتائے گی، اور باقی چیزیں تو ہم ویسے ہی جانتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو حرام یہاں کی گئی ہیں باتیں، اس کا مطلب شریعت میں حرمت ہے، نہ کہ وہ فطرت کی حرمت کے جو پہلے سے موجود ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو مجبور ہو گیا غیر باغ ولا عاد، نہ چاہتے ہوئے اور نہ ہی حد سے آگے بڑھتے ہوئے، یعنی کوئی آدمی کسی ایسی سچویشن میں، کیفیت میں ہے کہ جس میں اس کو ان میں سے کوئی چیز کھانی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور متبادل نہیں ہے اور اس کی جان پر پڑی ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سبزی کھاتے کھاتے تنگ آ گیا ہے تو اب کوئی حرام گوشت بھی ہو جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ شدید مجبوری میں مبتلا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اگر وہ کھاتا ہے غیر باغن ولا عادن، بغیر شوق رغبت کے اور اتنا جتنی ضرورت ہے، فَإِنَّ رَبَّكَ غفور الرحیم، تو تمہارا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایسے مجبور لوگوں کی مجبوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایسے اعمال پر نہیں پکڑے گا، اللہ تو انسان کو جواب دہ ٹھہرائے گا انہی غلط اعمال کی بنیاد پر کہ جو اس نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے، سوچ سمجھ کر کیے، اپنی خواہش، اپنی انانیت، اپنی حماقت کی وجہ سے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 137 سے، 137 سے، سورہ انعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح سے خوشنما بنا دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کو برباد کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ،
اور ان کے اوپر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ، تو آپ ان کو چھوڑے. وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیں چوپائے اور یہ ہیں کھیتیاں جو ناجائز ہیں، ممنوع ہیں. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، کوئی نہیں کھائے گا ان کو سوائے ان کے کہ جن کو ہم چاہیں گے کہ وہ کھائیں اپنے گمان کے مطابق. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ کچھ جانور ہیں کہ جن کی پیٹھوں کو حرام کر دیا گیا. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور یہ کچھ اور جانور ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. افتراء علیہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اس پر. سیجزیہم، ہم من قریب بدلہ لیں گے ان سے. بما کانوا یفترون، اس پر کہ جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانعام، جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں کے اوپر حرام. وَإِن یکم میتتن، اور اگر جو پیٹ میں ہے وہ مردہ ہو، فہم فیہ شرکا، تو پھر وہ سب مرد عورت اس میں شریک ہو سکتے ہیں. سیجزیہم، وہ ان قریب ان سے بدلہ لے گا. وصفہم، ان کی ان باتوں پر، یعنی یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یقیناً ان سے بدلہ لے گا ان کے ان کاموں پر. انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت والا، علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم، نقصان میں مبتلا کر دیا انہوں نے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، اپنے آپ کو، سفہن، حماقت کے ساتھ، بغیر علم، بغیر جانے ہوئے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا اس کو کہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا. افتراء علی اللہ، یہ سب کیا انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا، وہ پھٹک گئے. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں بن سکتے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، یہ وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا باغات کو کہ جو بیلوں پر چڑھے ہوتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور وہ بھی کہ جو بیلوں کے بغیر ہوتے ہیں. والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی. مختلفاً مکلوہ، جن کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے. والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار. متشابہاً وغیرہ متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور تم دو اس کو اس کا حق جس دن تم اس کو کاٹو. ولا تسرفوا، اور دیکھو حد سے آگے خرچ نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین، وہ ہرگز حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اسی طرح سے اس نے بنائے چوپایوں میں سے وہ بھی کہ جو اٹھاتے ہیں بوجھ بھی اور سواریاں بھی، اور وہ بھی کہ جو پست قد کے ہیں، زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا تم کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا. ثمانیۃ ازواج، یہ لو 8 نر اور مادہ چوپائے.
من الدان اثنین و من الماعز اثنین، یہ بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ اور بکری میں سے دو نر اور مادہ۔ قل پوچھو، آج ذکرینی کیا ان کے نروں کو حرما اس نے حرام کیا، امل انثیین یا ان کی ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ کہ جو ان کے ارحام پیٹوں میں ہیں ان کی ماداؤں کے، ان کو حرام کیا۔ نبئونی بتاؤ مجھ کو، بعلم علم کی بنیاد پر، کسی سند دلیل کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح سے اونٹ میں بھی نر اور مادہ ہے، اور گائے میں بھی نر اور مادہ ہے، ان دونوں میں بھی۔ قل آز ذکرین، ان سے پوچھو کہ کیا نروں کو حرما اس نے حرام کیا، امل انثیین یا ماداؤں میں سے اس نے حرام کیا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا پھر جو ان کی ماداؤں میں رحم ہیں جس پر وہ مشتمل ہیں ان کو حرام کیا۔ ام کنتم شہداء یا پھر تم گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا جب وصیت کی اللہ نے تم کو اس کی، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر جانے بوجھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد ما اوحی الی، ان سے کہہ دو کہ میں نہیں پاتا جو مجھ پر وحی کی گئی ہے، محرمن کسی چیز کو کہ حرام کی گئی ہو، علی طاعم یطعمہ کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہے، الا ان یکون میتۃ سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوحن یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی وہ خون نہیں کہ جو لگ جاتا ہے ہڈی وغیرہ کے ساتھ بلکہ جو بہا ہوا خون ہے، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنہ رجسن اس لیے کہ یہ گندگی ہے، او فسقن یا نافرمانی کرتے ہوئے، احل لغیر اللہ بھی کوئی وہ ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد پھر جو کوئی مجبور ہو گیا اور وہ بغیر شوق رغبت کے اور اتنا ہی جتنا کی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں اگر کھاتا ہے، فإن ربک غفور رحیم تو تمہارا رب مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب جو گوین پھینکتے ہیں ان کو پیٹ رکھ سکتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ بڑے پگس کو رکھیں، چھوٹوں کو رکھیں، ان کا گوشت کھانا حرام ہے، رکھ سکتے ہیں، ہاں رکھنے میں کیا ہے۔ یہ تو اصل میں دیکھیں مسلمانوں کے ہاں ایک شدید رد عمل پیدا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر سور کے اس کی وہ ہو جوتا ہو تو اس سے کیا ہے؟ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے۔ اگر شراب کے الکوہل سے آپ کی کوئی مصنوعات بنتی ہیں، جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو سنتھیٹک آپ کا وہ ہے بعض دھاگے ہیں ان میں الکوہل استعمال ہوتی ہے، راوی ریون میں آپ اب تو نہیں مجھے معلوم ہے، ایک زمانے میں اس کا چونکہ وہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کو بنانے میں الکوہل بہت ہوتی تھی، تو بہت جو ان کے ورکرز تھے وہ بعض اوقات اس کو استعمال کرتے تھے، تو وہ چیز غلط ہے۔ ہمارے یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، جس چیز سے دشمنی ہو جائے، اس میں پہلے ایمونیشن تھا جی جس میں پگ کی فیٹ یوز ہوتی تھی، اینڈ دین مسلمز کے دس واز بیفور پارٹیشن کہ وہ انہوں نے دے ریفیوزڈ کہ ہم اس کو لوڈ کرتے، شاید ان کو لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو سم تھنگ آف دس سارٹ۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا جنگ آزادی،
جس کو وہ غدر کہتے ہیں، یہ جنگ آزادی کہتے ہیں، اس کا آغاز سنا ایسے ہوا تھا کہ وہ کوئی کارتوس ایسے انہوں نے بنائے تھے کہ جو سور کے اس کے تھے، اس کو منہ سے نکالنا پڑتا تھا. تو وہاں سے کچھ وہ کہا جاتا ہے کہ آغاز ہوا مسلمانوں کی ریزنٹمنٹ کا. بہرحال وہ ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں. احتیاط اچھی چیز ہے، لیکن خدا کا دین تو خدا کی کتاب سے سمجھنا چاہیے نا. سر اگر اس کے تھوڑی دیر کھیل لیا تو پھر کپڑے والا تو نہیں بدلیں کہ اس میں نماز پڑھنی ہے جی وضو ٹوٹ گیا اور یہ اور نہیں، اس کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ کیا کوئی اس نے گندگی آپ کے اوپر ڈالی ہے. اگر فرض کیجیے ہاں گندگی، ہاں اگر وہ ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جی وعلیکم السلام. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جیسے کسی ملک کے بارے میں آپ کو کوئی بیلنسڈ ویو فارم کرنا ہو تو اس ملک کے کسی بہت زیادہ پیٹریوٹک بندے سے اوپینین لیں. اسی طرح سے سیاست میں کسی ایسی پارٹی کے بندے سے نہ بات کریں کہ جو بہت ہی زیادہ اس کا گرویدہ ہے. ایسے ہی مذہب کے معاملے میں آپ مسلمانوں سے بات نہ کریں یا کسی یہودی سے بات نہ کریں، اس لیے کہ جو بات سمجھنی ہے وہ اس دین کی سورسز سے معلوم کرنی چاہیے. لوگ تو جذباتی ہوتے ہیں. اور جی لوگ نام نہیں لیتے. جی نام نہیں لیتے. گاؤں میں تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں. ویسے بھی کہتے کہ اگر نام لو تو 40 دن زبان نہ ہو. ان سے کہیں کہ پھر قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں. اس لیے قرآن مجید میں تو سور کا ذکر کافی آیا ہے. اس کو بار والا کہتے ہیں. کمال ہے جی. نہیں تو یہ جو ورس ہے which says that مجبوری میں you are allowed to eat what is non halal, does that also include pork? جی انہی کا تو ذکر ہوا ہے، انہی بال والے کا تو ذکر ہوا تھا. جی کیا دیکھیں، ایک ہوتا ہے لفظ کا اصل مطلب اور پھر ایک اس کا استعمال وہ اس کو پھیلا دیتا ہے. غنی کا مطلب تو بے نیاز ہی ہے، مگر ہم اس کو اب بہت خرچ کرنے والے پر استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ خرچ کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں سے کھانے کو ملے گا. وہ اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. تو یوں وہ مفہوم پھر آگے بڑھتا ہے. تو یہ جو رمضان میں ہمیں we are forbidden to eat and drink. جی اب یہ جو لوگ کہ دانت نہیں برش کریں کیونکہ آپ you know it's you're not eating that toothpaste. So is it wrong? میں آپ سے گزارش کروں کہ دین میں بہت سے مسائل بعض نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے آئے. کوئی آدمی اگر نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنی نیکی اپنے پاس رکھیں. بندوں کو تو جو دین بتانا چاہیے، جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، وہ آسان بتانا چاہیے. کوئی چیز حرام ہے وہ حرام ہے، کوئی چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. آپ کے لیے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھانا پینا ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسواک استعمال کرتے تھے. اب اس میں لوگوں نے فقہ بنا دی کہ وہ اصل میں اور چیز ہوتی ہے اور یہ ٹوتھ پیسٹ اور چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی سب سے ایسے ہی ہے. یعنی آپ نے جو آج آیات پڑھی ہیں، اس کے بعد یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کو احتیاط اس چیز میں کرنی چاہیے کہ دین میں لوگوں کے لیے کوئی چیز ممنوع نہ کریں سوائے اس کے کہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو. لوگ بڑے آرام سے کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے وہ بھی ناجائز ہے یہ بھی حرام ہے. بڑی مشکل سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے لیے کوئی چیز حلال قرار دے دے. باقی اصل میں تو ساری چیزیں حرام ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز کلیئرلی حرام آپ کو بتائی جائے. احتیاط کسی کو ذاتی طور پر کرنی کوئی پرابلم نہیں، مگر احتیاط کو بہت پھیلانے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ بندوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے
اور اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پٹ آف ہو جاتے ہیں. آپ کا روب ہوتا ہے، آپ نے جب تک لوگ روب والے روب میں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، کیونکہ خدا کا دین تو فطری دین ہے. فطری دین بتائیں گے تو لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی طرف سے ایڈیشنز کریں گے تو یہی کچھ ہوگا. جی اگین ایک اعلان. جی رائٹ ہینڈ سے میں کھا رہا ہوں. رائٹ ہینڈ. یہ اب میری 40 دن نماز وہ زبان خراب ہو جائے گی. مطلب سور کے بارے میں یہ جو وہ جانور کہیں، سور نہ کہیں. آپ اپنے تقوی کو خراب نہ کریں. نہیں ویسے سر ایک لحاظ سے تو یہ بڑا اچھا ہے کہ مطلب یہ اس طرح سے مطلب کہا کہ بھئی وہ حرام ہے. تو اگر اس طرح سے وہ نہیں کریں گے تو یہ جو نئی جنریشن ہے وہ تو زیادہ وہی کھائے گی، کیونکہ سنا اس کا گوشت بہت ٹیسٹی ہو. میں آپ سے گزارش کروں بات کو سمجھانے کے لیے. یہ آپ اس وقت میری کلاس سن رہے ہیں، میں اٹینڈ کر رہے ہیں نا، میں کچھ گزارشات کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں. نہ آپ میرا گوشت کھا سکتے ہیں، نہ میں آپ کا کھا سکتا ہوں. تو ہم بات چیت آپس میں کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے کٹی کریں تو سارے حرام ہیں. تک ہے اس کا. بات یہ ہے گوشت حرام ہے، بس گوشت. باقی دوسرے فائدے اٹھانے اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. ایک بالکل بیکار بات مشہور ہو جاتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں لپسٹک میں جی گوشت سور کا وہ ہے، اور اگر الکوہل بھی ہاں جی ہاں تو وہ ہاتھ لگا ہے میں بھی ہے تو وہ حرام ہی ہوتی ہے. مگر اب یہ انگریڈینٹس اپنے پرسنٹیج میں، والیوم میں ان کا جو رول ہے وہ اتنا کم ہے کہ جو لوگ ابھی اس کی احتیاط کے اس لیول تک نہیں پہنچے، تو آپ ان کو کہیں کہ میری احتیاط ہے بس. آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے. بہت آزمائش میں ہیں تو اس کو کیسے اب اس کی آزمائش دور ہو سکتی؟ دیکھیں آزمائش جب ہم بولتے ہیں عام طور پر تو یہ کہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں تکلیف ہے، پریشانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی آزمائش ہے، مگر بعض آزمائشیں وہ ہوتی ہیں کہ جو تکلیف اذیت میں کچھ زیادہ ہوتی ہے. اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو وہ ہوتا ہے ایڈوائس. بعض اوقات آدمی پریشان ہوتا ہے، اور یہ کسی خاص کیٹیگری کے لوگوں کی بات نہیں ہے. ہر آدمی محتاج ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موقع پر اسے کوئی دوسرا کچھ سمجھائے تو سمجھانا چاہیے. باقی ان کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہیے کہ اس میں اللہ سے دعا کریں. اگر کہیں کوئی ماضی میں غلطی ہوئی ہے اس پر معافی مانگیں. اپنے طور پر یہ نہ کہیں جیسے ہمارے کہتے ہیں تم نے کچھ کیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی خیال آئے اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس سے دعا کریں کہ وہ آسانیاں کرے، مشکلات سے نکالے. زندگی میں ہر ایک کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگر زندگی ایک ہی طرح ایسے ہی خیال تھا کہ میں جاؤں گا اور میں پریزنٹیشن کر دوں گا، مگر جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کڈنی میں، انبیریبل میں گیا ہوں، میں نے کہا جی آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کر سکتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جتنا میرے لیے ممکن ہے. سو جو پہلی پریزنٹیشن تھی اٹ اسٹارٹڈ لیٹ. اس کے بعد میں نے کی، پھر میں نکل کے گیا تھوڑی دیر کے لیے واش روم، پھر آیا، پھر گیا. تو اچھا اس کے بعد وہ ان دا مین وائل وہ پین کلر لیا اور میری سیکنڈ پریزنٹیشن ہونی تھی. ایبسلیوٹلی فائن، کوئی پرابلم ہی نہیں. اب یہ کیا ہے، آدمی کو نہیں اندازہ ہوتا یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. ہم بات کر رہے ہیں، ہم مالی ہیلپ ہو، اچھے الفاظ ہوں، ایڈوائس ہو، کوئی ٹائم پاس کر لیں، واٹ ایور، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سر یہ جو ہمارے سورج میں رکو ہیں یہ بھی
रखे थे, ये भी खुद ही रखे हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से सेट किए हुए? कुरान मजीद में अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सूरतें हैं 114। उन सूरतों के अंदर आयतों की तकसीम है और उन आयात का वो तलफ़ुज़ है जिसमें ज़ेर ज़बर पेश है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ कर सुनाई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। ये रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं और बस बाकी कुछ नहीं, हैं, बाकी खुद ही बाकी सब बाद में। एडिशन। उनमें से बाज़ अच्छी हैं, बाज़ जिसको कहते हैं ना एवं ही हैं, और बाज़ बुरी हैं। अच्छी हैं मिसाल के तौर पर किसी दर्जे में ठीक है, ये जो आपके हैं ना जीम वाओ तोए ये जो लगाए हुए हैं, ये असल में क्या है, ये उस ज़माने के पंक्चुएशन मार्क्स हैं कि किसी मौके पर ही ख्याल हुआ कि भाई ये फुल स्टॉप लगा होना चाहिए। जैसे आज जब ये तो अज़न आया था ना, अज़न ला लगा हुआ था, तो ये ओरिजिनल कुरान का हिस्सा थोड़ी है। ये असल में बाद में किसी ने या कुछ लोगों ने ये बताने के लिए कि भाई अज़न पे रुको ना, आगे चले जाओ, अज़न लहुम अजरुहुम, तो ये उसका मतलब ये पंक्चुएशन मार्क्स। मैं इस बात का उठाना भी मुश्किल होगा उसको डिवाइड कर करके तालिब इल्म को। देखें, इस वजह से वही मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, कुछ चीज़ें भौंडी हुई हैं। ये करना था तो सूरतों के हिसाब से कर लेते। अच्छा, आप कहेंगी कि सूरह बकरा तो बहुत लंबी है, तो आप उसको 2 हिस्सों में कर देते। मैं अगर कुछ करना ही था, ये क्या मतलब है कि 13वें पारे का आप इख्तिताम कर रहे हैं सूरह हिजर की एक आयत से, और अगली आयत से पूरी सूरह हिजर 14वें पारे में। मतलब ये तो मुझे इजाज़त दीजिए कि ये तो बदतमीज़ी है, खुदा के कलाम के साथ ज़्यादती है। चीज़ों की तो इंतहा है। गैदरिंग में जब सिपारे पढ़ रहे होते हैं, एक पेज एक पढ़ रहे होते हैं, हाँ जी, दूसरा- ऐसा ही होता है। वजह यह है कि असल में कुरान मजीद मुसलमानों के लिए समझ कर पढ़ने वाली किताब है ही नहीं। कुरान में क्या है, यानी पता है तसव्वुर क्या है, कुरान में है क्या? कुरान में ईमान है ना, वो हमारे उलमा बता देते हैं, वो हमारी किताबों में ईमान लिखा हुआ है। कुरान में कानून है, वो हमारे यहाँ। कुरान में क्या है, बरकत है, सवाब है, वो तिलावत से हम हासिल कर लेते हैं। तो क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है ये कहते। हालांकि कुरान अज़ अव्वल ता आखिर खुदा की हिदायत की किताब है, इसी को मुसलमान को पढ़ना चाहिए, गौर व तदब्बुर के साथ इसके मफ़हूम को समझना चाहिए। इसी से ईमान हासिल होता है, इसी से मोटिवेशन हासिल होती है, यही हमें झंझोड़ती है, यही हमें अंधेरों से निकाल। अरबी को आप जानें, अरबी जानते हुए उसकी तिलावत करें, ये कुरान को पढ़ने का बेस्ट तरीका है। खैर उसमें भी आगे फिर और बेहतरी है कि आप ठहर ठहर के पढ़ें, रुक के पढ़ें, बट दैट्स नंबर 1। लेवल है वो ये है कि आपको अरबी नहीं आती है, तो आप कुरान के अरबी के पैसेज की तिलावत करें और फिर उसी का तर्जुमा पढ़ें। आपको क्या मसला है, आपके पास टाइम कम है, तो आपने दिन में 10 मिनट पढ़ना है कुरान, तो उस 10 मिनट में से 5 मिनट अरबी की तिलावत और 5 मिनट उसका तर्जुमा, ये सेकंड बेस्ट है मेरे। मेरा ये ख्याल है कि कुरान मजीद को अगर कोई मुसलमान अक़ीदत के साथ भी पढ़ता है सिर्फ़ अरबी में, उसको मैं नेगेटिव नहीं कह सकता,
اس کے نقصانات تو ہیں، ان پر اس کو بتانا چاہیے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ نقصانات یہ کیا ہے سر؟ کہ اس کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس نے دین کی ایک ضرورت پوری کر لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں پڑھا. لیکن میری اس پچھلی اوپینین میں ایک پرابلم یہ تھی کہ میں ایک ایسی چیز کو میں نیگیٹو کہتا تھا کہ جس کو کہنا ذرا مشکل ہے. قرآن پڑھ رہا ہے بھائی بندہ، قرآن پڑھنے کو نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے آپ نے، اچھی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے پرابلمس. اور دوسرا اس کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آپ ایک ایسی بات کیوں کریں خواہ مخواہ جس کی آپ کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، اور آپ خواہ مخواہ لوگوں کو پٹ آف کر رہے ہیں. سو اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ یہ چاروں میں سے چوتھا درجہ ہے، اس کے بعد امید ہے کہ لوگ ایسا نہیں کریں گے، اور جو سیکنڈ بیسٹ آپشن ہے اس کو اختیار کریں. یہ جو ہم فون کے اوپر سنتے ہیں تلاوت، سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ دا میننگ اینڈ وی جسٹ پٹ آن. تو ڈز دیٹ ہیو اینی ویلیو ایٹ آل کمپیئر ٹو ایکچولی ریڈنگ دا ٹیکسٹ آف دا قرآن ان عربک؟ نہیں دیکھیں، ایک زمانہ تھا خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ٹیکسٹ تو تھا کہیں ناٹ ان کمپلیٹ فارم، کچھ پیجز میں، بٹ لوگ پڑھتے ہی تھے، بس سنتے تھے. قرآن مجید کا بہترین پڑھنا تو اس وقت ہوتا ہے جب نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو اس وقت تو کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوتا. تو یہ ٹیکسٹ اصل میں کیا ہے؟ یہ تو سہولت کے لیے. اصل میں تو قرآن کا مطلب یہی وہ چیز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس میں اصل چیز وہ ہے. تو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے، اور لکھے ہوئے کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نیت بھی کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے، لیکن آواز سے آپ جیسے لوگ کہتے ہیں اس کی موسیقیت بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے ایم شور ہوتی ہوگی. مگر قرآن اصل میں آیا ہے ہدایت کے لیے، ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. یہ ہے مقصد. اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک اس کا جو اصل مقصد فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. نہیں، but you haven't answered my question. کہ وہ actually reading the text of the Quran and listening to somebody else reciting it، اس میں کیا اوکے، میرے خیال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اگر پڑھتے ہوئے آپ کو وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پڑھنا زیادہ بہتر ہے، سننے میں وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو سننا زیادہ بہتر ہے. ٹیکسٹ کا پڑھنا یا آواز کا سننا آر بوتھ ایکول. اصل چیز اس کا مفہوم، اس کا ایسنس، اس کا ایفیکٹ ہے جو فیصلہ کرتا ہے. یہ سر ایک کوشچن ہے کہ ایک شخص جو بالکل ہی نہیں قرآن پڑھتا اور بالکل نہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا اس کی گھر میں یہ ٹیپ ریکارڈر آ سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ میں نے ادھر اس میں بھی بات کی ہے ایک اپنے ریسنٹ پریزنٹیشن میں کہ قرآن کیوں آیا؟ ہدایت کے لیے آیا، ہمیں اس کو ہدایتی کے لیے پڑھنا چاہیے. اب قرآن کے کچھ ایڈیشنل ایڈوانٹیجز، بینیفٹس بھی لوگوں نے تلاش کر لیے. جیسے کوئی کسی گھر پہ کوئی اثر ہو گیا، بعض لوگوں کے خیال میں کوئی جادو ہے، کوئی فنا ہے، کوئی صحت کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں سورہ رحمان پڑھ لے وغیرہ. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، مجھے کوئی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دین نے نہیں بتایا. بھائی کسی آدمی کو سورہ ملک پڑھنے سے اس کا سر درد چلا جاتا ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ لیکن سورہ ملک اس لیے نہیں آئی ہے، میں اس کو روکوں گا نہیں. میں کہوں گا یار تو تم جس سورہ کے پڑھنے سے تمہارا سر درد دور ہو رہا ہے، محض اس کے الفاظ سے، یار اس کے مفہوم کو بھی سمجھو. تو بے شک آپ اس کو سنائیں، لیکن مطلب بے شک گھر میں کوئی نہ ہو تو ہاں ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے. لیکن یہ اصل میں یہ مقصد نہیں ہے اس کا. مقصد تو نہیں ہے، لیکن میرا مطلب نہ ہونے سے تو بہتر. روکنے کی کوئی وجہ نہیں. بس یہ ہے کہ جان لیں کہ قرآن کا جو اصل مصرف استعمال ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، اس سے ہدایت پانا ہے، اس پر غور کرنا ہے.
سر 2 کوشچن ہے بس، ایک پہلے تو آپ ایک سے شروع ہوئی. نہیں ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سورۃ بقرہ کے 250 سپارے پڑھیں تو جادو تعویذ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جب آپ کہتی ہیں نا صحیح ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. کیا یہ دین میں ہے؟ تو دین میں تو مجھے یہ چیز نہیں ملی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ عملاً ایسا انہوں نے بعض لوگوں کے معاملے میں ہوتا دیکھا ہے. تو بھی ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یعنی اس کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے کہ تجربات سے یہ معلوم ہوا. So there is no hurry. ہاں نہیں، میں نے گزارش کی کہ جب قرآن سے فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ دنیا میں بائبل سے بھی کرتے ہوں گے، اس طرح کا فائدہ اٹھاتے ہوں گے، یہ جو گیتا سے بھی اٹھاتے ہوں گے. لوگ آئی مین سینس ٹیلز یو کہ بھئی اب یہ شب برات اینڈ آل دیٹ. بچپن میں تو یہی ہوتا تھا کہ امی ہمیں کھڑا کرتی تھی اور 100 نفل ہم پڑھتے تھے اور مقابلہ ہوتا ہے. تو وہ مطلب ہے کہ لوگ اب یہ آرگیو کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے وی اگری کہ اٹس ناٹ اسینشیل اور نیسسری، مگر اگر ہم کر رہے ہیں تو واٹس رانگ ود ڈوئنگ اٹ؟ ہم اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا، اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں. ان کو یہ کہیں کہ اگر آپ سیریسلی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اس خاص دن جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر اس کی انسپریشن تو والدین اور بزرگ ہی ہوئے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی حضور نے نہیں بتائی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضور نے تو نہیں بتائی اور آپ کے اندر ابھی بھی جذبات موجود ہیں. تو پھر آپ کا دین سے کنیکشن کیا ہے؟ آپ ٹریڈیشن کو دین مان رہے ہیں. یعنی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات کو سمجھنا بھی چاہیے نا. میرے اندر دین کے عمل کو کرنے کے لیے انسپریشن آنی چاہیے اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے. انہوں نے فرمایا ہے تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا. وائی ووڈ آئی ڈو اینی تھنگ اگر انہوں نے نہیں فرمایا؟ بزرگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے. یہ خطرناک چیز ہے. بات میں انکار نہیں کر رہا بھائی، آپ کسی رات کو بھی کھڑے ہو جائیں اور 100 نفل پڑھ لیں، مجھے کیا تکلیف ہے، مگر وائی ایگزیکٹلی آن دیٹ نائٹ؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ہے کچھ آپ کے اندر جذبہ کہ کچھ نہ کچھ تو بزرگوں کا بھی رول ہے. بزرگوں کا بڑا رول ہے. دین کی کریشن میں ان کا 0 رول ہے. وہ کوئی نیا دین کریٹ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں آدمی کو سینسٹیو ہونا چاہیے. میں یہ گزارش کروں. سر وہ یہ 2% تکلیف کا جو آپ دیجیے دوسرا یہ وہ جو آپ کا دو جی کیا کریں سر، خیالات اتنے آتے تو وہ بہت اچھی بات ہے. میں تو ایسے مذاق کر رہا ہوں. بٹ منظر جو ہے کہ جو پڑھنے سے دیکھیں اگین کیا ہوا ہمارے ہاں پچھلے دور میں بعض بزرگوں نے، آئی ایم شیور کہ ان کے خیال میں جو ان کے پاس آس پاس جو روایات احادیث تھیں جن کی اوتھینٹسٹی کیا ہے اس میں بہت ڈسپیوٹ ہے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بعض قرآنی صورتوں کے ثواب زیادہ بیان ہوئے، تو انہوں نے اپنی دانست میں ان صورتوں کا ایک مجموعہ تیار کر لیا. وہ کسی ایک فیمس مجموعے میں صورتیں 5 تھیں تو اس کا نام پڑ گیا 5 سورہ. اور ہم ویسے ہی شارٹ کٹس کے قائل ہیں، تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ پورا قرآن تے بڑا مشکل ہے، 5 سورہ ہی پڑھ لو. 5 سورہ آبویسلی میں خود یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ اگر آدمی کو فرام کور ٹو کور قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وچ از دا بیسٹ وے آف ریڈنگ دا قرآن، آپ شروع کریں اور 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں اس کو ختم کریں. ایسا ہی ہونا چاہیے. آج صبح آپ اٹھے، آپ نے محسوس کیا کہ وہ میں سورہ زمر میں ہوں اور یہاں سے شروع کریں. اس کا اگر امکان نہیں ہے تو نیکسٹ بیسٹ سلوشن یہی ہے نا کہ آپ نہیں 5 سورت اس کا ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کوئی صورتوں کا انتخاب کر لیں. یعنی آپ کہیں کہ جو مجھے میں یہ والی جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک ذوق ہے سورہ کہف کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ سورہ یاسین بھی ہے. سورہ یاسین ہے.
تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. یہ اگین جو ہے نا اس میں ہائرارکی، اس میں جو لیولز ہیں، اس میں یہ سیکنڈ بیسٹ لیول ہے. یہ 5 صورتوں کا مجموعہ یہ ہمارے بزرگوں نے کچھ طے کیا ہے. اس کو بھی اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اس میں سمجھ ہی کے پڑھنا چاہیے، ورنہ تو یہ وہی چوتھی کیٹیگری کی چیز ہوگی. مگر زیادہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کو پورے کے پورے کو پڑھنا کی کوشش کرے اور سمجھ کے پڑھے. سر ٹائم ہے ایک سوال جی. انسان کی فطرت کے بارے میں جی. کہ جتنی ہسٹری ہمیں معلوم ہے، کچھ قرآن میں بھی ذکر ہے، جب سے انسان کی ہسٹری میں پتہ ہے قتل و خون ہی کر رہا ہے انسان، قوموں کی صورت میں، انڈیویژول صورت میں، اور اب تک بھی یہی ہو رہا ہے. تو کیا انسان کی فطرت ایسے بنائی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتا رہے؟ آپ جائیں نا، معاشی طور پہ بھی اور ویسے بھی. آپ جائیں نا پاکستان سے باہر، ابھی کی شاید میں بات کر رہا ہوں یا ذرا 5 سال پہلے کی، تو وہاں جا کے برطانیہ میں، امریکہ، کینیڈا میں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ درندے ٹائپ ٹیپ رہتے ہیں اور سارا وقت لڑتے رہتے ہیں، مار کٹائی کرتے رہتے ہیں. ہم پاکستان میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت ساری برائیاں ہیں لیکن اچھائیاں بھی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے، برائی نمایاں ہو جاتی ہے. تو تاریخ میں یہ چیزیں کم لکھی جاتی ہیں کہ لوگوں نے دوسروں کے ساتھ کتنا بھلا کیا، کیسے کیسے عظیم لوگ آئے. یہ جو نیگیٹو چیز ہوتی ہے نا، یہ بہت پرومیننٹ ہو جاتی ہے. یہی وہ پرابلم تھی کہ جس کی وجہ سے فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے خدایا تو انسان بنا رہا ہے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بندے ماریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، زمین میں فساد مچائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو بھی بتانا پڑا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ یہ صرف شیطان، فرعون وغیرہ نہیں ہوں گے، میرے پیغمبر بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے. دونوں ہی چیزیں ہیں. انسان کی فطرت میں تو نیکی ہی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جو آزادی دی ہے اس میں نیکی، اچھائی سے انحراف کا بھی امکان ہے، اور اس کے لیے دنیا میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کی اپنی انا بھی ہے. تو یہ مل کر پھر وہ بڑے بڑے جرائم کو جنم دیتی ہیں، کہ جو جرائم یقیناً ہوتے ہیں، ہوئے ہیں تاریخ میں. لیکن تاریخ شروع میں جو سیرت بھی لکھی گئی نا، وہ صرف وہ تھے جو غزوات. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا نہیں صرف غزوات ہی تو نہیں ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کچھ ہے انسانوں کا کچھ ذوق. یہ ہو گیا. میرا ایک question. جی. جی. سر صبح میں ایک آیت پڑھی تھی، مجھے صورت نہیں پتہ چلی کہ ان کی صورت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدگمانیوں سے بچو، یہ بدگمانیاں گناہ ہیں. سر یہ کون سی بدگمانی ہے؟ مجھے صورت کا سورہ حجرات، سورہ نمبر 49 آیت 12. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے آپ کو کچھ کہا ہے، کسی نے آپ سے کچھ معاملہ کیا ہے، آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے نہ دیکھیں. یہ امیجن نہ کریں کہ اس نے یہ جملہ بولا ہے اصل میں اس بری نیت سے. یہ گمان نہ کریں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اس نیگیٹو وجہ سے. جو سامنے ہے کی چیزیں بس اس پر اکتفا کریں. ہمارے بہت سے جھگڑے اور بہت سے اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں اپنی، کہ اگر آپ کبھی کسی چیز کے بارے میں بدگمانی کریں اور پھر اپنے آپ کو اوپن رکھیں، تو آپ کو جلد یا بدیر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا گمان غلط تھا اور اصل میں کچھ اور بات تھی. اس لیے اس میں تھوڑی سی مشق کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے، جو انہوں نے عمل کیا ہے، میں اس کو اس کی فیس ویلیو پر دیکھوں. اس میں ایک آخری بس ایک مثال کے بعد میں اس کو بند کر رہا ہوں. ایک اس کی بڑی بڑی عمدہ مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک موقع آ گیا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب کفار کو سزا ملنی ہے اور ان کو ختم کرنا ہے، ان کے اوپر عذاب آ رہا. اسی طرح کے ایک جنگ میں حضرت اسامہ بن زید، انہوں نے ایک کافر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھا لی.
اس نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے مار دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے. کہتے ہیں کہ اتنا ناراض آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت اسامہ نے تو یہی پلی پیش کی کہ میرا یہ خیال تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کلمہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا. اب تم کوئی نہیں ہو کہ یہ سوچو کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا. تو میں ہمیشہ یہ سوچنا ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس، خواہ مخواہ کیا لوگوں کے دماغ ہوتے ہیں کہ مجھے ایک کیس آیا جی کہ ایک لڑکی ایک ایسے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہے کہ جو مسلمان ہو رہا ہے، اور ہمارے نیک والدین اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ تو فیک مسلمان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے سمجھائیں کہ میں والدین کو کیسے سمجھاؤں. تو میں نے کہا والدین سے پوچھو کہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں یہ جینوئن ہے یہ سارے فیک ہیں. سب کے اوپر بھی شک کرو. ایک اللہ کا بندہ یار، کوئی پہلے ہندو تھا، کوئی عیسائی تھا، اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تو یہ ہے اصل میں بدگمانی. اگر ایسے کسی کے بارے میں آ جائے صرف ذہن میں آئے لیکن بعد میں احساس ہو جائے یہ میں ٹھیک نہیں کر، میرے ذہن میں یہ ٹھیک چیز نہیں آئی، تو سر اس پر بھی گناہ ہے. نہیں، پھر اللہ سے معافی مانگے کہ میرے ذہن میں ٹھیک نہیں آئی. یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاں اسی ہی کوشچن کی ایکسٹینشن، جیسے کچھ چیزیں تو آپ کی ایکسپیرینس بیس بھی ہوتی ہے نا، کہ کسی کا کوئی معاملہ ہوا، اس کی باڈی لینگویج جو ان سے پتہ چلا کہ the person was laughing at you or something like that. تو پھر کسی سچویشن میں کسی موقع پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ادھر نہ آئے to save yourself for trouble. باڈی لینگویج سے باڈی لینگویج تک محدود رکھیں، اس سے دل تک نہ پہنچے. یعنی ایک آدمی ہنسا اور باڈی لینگویج سے لگا کہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ صرف یہ سوچیں کہ وہ ہنسا ہے اور اس نے کچھ جیسچرز دیے، فل سٹاپ. میرے خلاف کچھ کیا ہے، یہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازماً خوش گمانی کریں. اپنے ذہن میں ایک بہت بڑا خانہ بکسا بنائیں، تہ خانہ، جس میں آپ یہ چیزیں ڈال دیں کہ آئی ڈونٹ نو، Benefit of doubt thing. آئی ڈونٹ نو، مجھے پتہ نہیں، بس. Sir, is this some kind of be positive thing? جی. یہ be positive. جی. This is what Allah جی. is saying. دو ہی طرح کے تو خون کے گروپس ہوتے ہیں، ایک او نیگیٹو پازیٹیو اور بی پازیٹیو. سر مگر یہ جو میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا، اینڈ آئی فارگوٹن جیسے بالکل کہ کہاں قرآن شریف میں ایگزیکٹلی کہ کانوں میں گھومتے ہیں جیسے وسوسے آپ کے کانوں میں. سر آئی کانٹ بی ججڈ اپون دیٹ. جو میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں وہ تو آئی ول بی ججڈ آن ہاؤ آئی ٹریٹ دیم. میں ہاں کیسے ڈیل کروں. بالکل صحیح، ایسے ہی شیطان آپ کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، مگر یہ وسوسہ ہی رہتا ہے جب تک کہ آپ اس کو اون کر کے اس پر قدم نہ اٹھائیں. چلیں جی آج اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک